بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اصحاب رسول اور آل رسول اور ساڈے درمیان تقریباً 1445 سال کا فاصلہ ہے، یعنی انہاں دا زمانہ اور ساڈا زمانہ اتنا دور ہے کہ درمیان اندر 14 صدیاں نے اور مزید 45 سال نے۔ زمانہ بدل گیا، قوماں بدل گئیاں، جگہ بدل گئی، حالات بدل گئے، زمیناں دے نقشے بدل گئے۔ دور حاضر دے اندر اگر اسیں اصحاب رسول اور آل رسول دے حالات زندگی دا پتہ کرنا ہوئے تے انہاں دی حالات زندگی دا پتہ کرن دا ساڈے کول صرف 2 طریقے نے۔ نمبر 1 قرآن اور صحیح احادیث، اور نمبر 2 تاریخ۔ قرآن اور صحیح احادیث اس دور اندر ہی نازل ہوئے اور اس دور اندر ہی لکھے گئے جڑا دور آل رسول دا اور اصحاب رسول دا سی، اور تاریخ دا زیادہ تر حصہ ان نفوس قدسیہ دے دنیا تو جان تو بعد لکھیا گیا۔ قرآن اور صحیح احادیث دی گارنٹی اللہ پاک نے اٹھائی، اور اج تک قرآن و حدیث نو کوئی بدل نہیں سکیا، اور تاریخ دی گارنٹی اللہ نے نہیں اٹھائی، اور اج تک تاریخ ہر دور اندر بدل دیا ہے۔ انہاں ساریاں گلاں دے بعد میں جمعۃ المبارک دیاں مقدس گھڑیاں دے اندر آن والے اللہ دے انہاں مہماناں کو پوچھنا چاہنا جنہاں اندر وہابی بھی بیٹھے نے، بریلوی بھی بیٹھے نے، دیوبندی بھی بیٹھے نے، تے ممکن ہے کوئی اور بھی مکتب فکر دا میرا بھائی بیٹھا ہوئے۔ میں تانوں ساریاں کو ایک سوال کرنا، اے پاسے قرآن حدیث پہ آئے تے ایس پاسے تاریخ پئی ہے، اگر تانوں پوچھیا جائے کہ تواڈے نزدیک قرآن حدیث زیادہ افضل ہے یا تاریخ زیادہ افضل ہے تو دسو ہم بھلا تسی کی جواب دیو گے؟ قرآن حدیث۔ وہابی بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی، ہر کوئی یہ کہے کہ جہاں قرآن اور حدیث ہے وہاں تاریخ نہیں۔ اچھا تو یارو پھر میں نے ایک گل دسو، جدوں تاریخ قرآن و حدیث دا مقابلہ نہیں کر سکتی، جدوں تاریخ قرآن و حدیث تو افضل ہے، پھر اسی تاریخی واقعات نو بنیاد بنا کے تے صحابہ دی تنقیس کیوں کرن لگ پینے ہیں؟ پھر اسی تاریخی واقعات نو چک کے آپس اندر لڑن کا تو لگ پینے ہیں؟ یا تے منو بھائی قرآن حدیث نالوں تاریخ زیادہ معتبر ہے، تے جے زیادہ معتبر نہیں
تو پھر بھائی جان تاریخ نو درجہ دوم دے دیو اور قرآن و حدیث نو درجہ اول دے دیو۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ تاریخ پڑھا نہ کریں، پڑھیں، آواز سادہ کرو یار، بالکل سادہ کر دو، ساؤنڈ کو بند کر دو۔ تاریخ جڑی ہے انہوں پڑھو، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں تسی نہ پڑھو، لیکن انہوں پڑھن دا طریقہ ہے کہ انہوں قرآن و حدیث دے مطابق پڑھو۔ مثلا تاریخ دا جڑا جملہ قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے انہوں سلیکٹ کر لو، تے جڑا جملہ تاریخ دا قرآن و حدیث دے خلاف ہوئے انہوں ریجیکٹ کر دیو۔ یہ فائدہ یہ ہوئے گا تسی تین چیزاں تو بچ جاؤ گے۔ نمبر 1 بے ایمانی تو، نمبر 2 فتنے تو، نمبر 3 تفرقہ بازی تو۔ کیونکہ تسی اٹھا کے ویکھ لو، پچھے جنہیں مرضی علماء چیک کر کے ویکھ لو، جن نے بھی تاریخ نو قرآن و حدیث تو اچا درجہ دے کے پڑھیا ہے نا، او دے وچ یا تینے بیماریاں آ گئیاں نے یا تیناں وچوں کوئی ایک ضرور آئی، یا وہ کسی فتنے دا شکار ہو گیا ہے، یا ویسے ایمان تو خالی ہو گیا، تے دوویں نہیں تو نے آدھا فکر فرقہ ہی وکھرا بنا لیا، وکھری جماعت بنا کے بیٹھ گئے۔ اس لیے آپ صحابہ کو، آل رسول کو، اہل بیت کو پڑھیں، لیکن قرآن و حدیث سے پڑھیں، تاریخ نو بعد اندر پڑھو۔ اور میں تن ویکھو تعارف کروان لگا صحابہ دا، آل رسول دا، تے میں تانوں یہ سارا تعارف تاریخ چو نہیں بلکہ میں تانوں کتاب مبین چو کروان لگا۔ میں اس کتاب چو تانوں انہاں دا تعارف کراؤں، جدو آ ساڈے کول ہے تے پھر وہ جدو رب دی کتاب ساڈے کول ہے پھر بندیاں دی کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر اینوں پڑھیے، جدو آسمانہ تو اتری کتاب ساڈے کول ہے پھر زمینی کتاباں کیوں پڑھتے پھریے؟ اس لیے آئیے قرآن و حدیث تو دیکھیے کہ صحابہ دی عظمت کی، شان کی۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دیتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دے قرآن دا پہلا پارا صحابہ کرام دی عظمت اندر فرمایا فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اگر تسی ایمان لے کے آؤ جویں دا ایمان صحابہ لے کے آئے، اللہ پاک نبی پاک دے صحاب نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے نبی دے یارو اگر تواڈے تو بعد اندر ایمان لے آن والے لوگ اوویں دا ایمان لے کے آن جویں دا تسی لے کے آئے ہو فقط اہتدوا او کامیاب ہو جان گے۔ اللہ اللہ انج کہہ لاؤ جیدا ایمان ابو بکر ورگا بن گیا، جیدا ایمان اللہ 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 جیدا ابو بکر ورگا ایمان ہے، جیدا عمر فاروق ورگا ایمان ہے، جیدا عثمان غنی ورگا ایمان ہے، جیدا علی المرتضی ورگا ایمان ہے، جیدا سابقون الاولون ورگا ایمان ہے، جیدا مہاجرین جیدا ایمان ہے، جیدا انصار جیدا ایمان ہے، جیدا نبی پاک دی آل تے اصحاب ورگا ایمان ہے اور رب دی جنت دا مہمان ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے ہدایت دی کسوٹی
صحابہ دے ایمان بنا دیتا ہے تے جنہ دا ایمان ہدایت دی کسوٹی ہے اللہ دے بندو جی ہوئی مومن نہیں ہون گے پھر جگ تے کون مومن ہوئے گا اللہ انج سمجھ لو پاکستان اندر 10 روپیاں دا نوٹ پھر 20 روپیاں دا نوٹ پھر 50 دا پھر 100 دا پھر 500 دا پھر 1000 دا پھر 5000 دا نوٹ ہر نوٹ تے محمد علی جناح دی تصویر ہے تے جڑے نوٹ تے محمد علی جناح دی تصویر کوئی نہیں اور نوٹ قابل قبول کوئی نہیں نوٹ تو منیا جائے گا جدوں محمد علی جناح دی تصویر ہوئے گی ایمان تو منیا جائے گا جدوں ایمان تے صحابہ دے امام دی مور ہوئے گی اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اے دوسرا پارہ قرآن پاک دا فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفانکم آیا حاضر دے اندر اللہ پاک انہاں روزیاں دا ذکر پہ کر دینے جڑے لمے لمے روزے ہوندے سن یعنی جدو دن دا بھی روزہ ہوندا سی تے رات دا بھی روزہ ہوندا سی وہی بندہ شام نو گھر آندا افطاری کردا افطاری کر کے کھانا کھاندا پھر سو جاندا جدوں سو جاندا تے روزہ شروع ہو جاندا اس روزے دے اندر صحابہ کرام کوڑو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں اللہ پاک نے نہ کمیاں کوتاہیاں دا ذکر کیتا تے نالے روزہ دن دن دا کر دیتا تے نالے آکھیا وعفا عنکم اسی تواڈیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر دتیاں نے اسی تواڈے وعدے گھاٹے معاف کر دیتے نے آج بندے گل یہی کر دینے نا فلاں صحابی نے فلاں جگہ تے وعدہ گھاٹا کیتا فلاں جنگ اندر فلاں صحابی نے وعدہ گھاٹا کیتا او اللہ جو بندیو جننے مرضی وعدے گھاٹے دیاں گلاں کرو اللہ فرماتے نے وعفا عنکم میں صحابہ دے وعدے گھاٹے معاف کر دیتے اللہ پاک نے صحابہ نو معاف کر دیتا ہے کنے معاف کیتا ہے بولو اللہ پاک تانوں معاف کر دے وے مینوں کوئی اعتراض بولو تے اللہ مینوں معاف کر دے وے تانوں کوئی اعتراض ہے ساڈی وری ہولی ہے ساڈی وری بول پیا کرو یار جے کوئی مولوی بھی جنت چلا گیا تو تہاڈا کچھ لتھ تے نہیں نہ جانا جے اللہ مینوں معاف کر دے وے تانوں کوئی اعتراض نہیں او یارو اللہ تانوں معاف کرے مینوں اعتراض نہیں اللہ مینوں معاف کرے تانوں اعتراض نہیں اللہ صحابہ نو معاف کر دیتا ہے کسے نو اعتراض کرنا چاہیے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ تیسرا پارا اللہ دے قرآن پاک دا فرمایا الصابرین ایویں بندے تاریخ پڑھ دے نے اللہ جاندا ہے ایک قرآن مٹھا ہے دوجا صحابہ دا شان مٹھا ہے لوگ کی تاریخاں پڑھی جان اللہ 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 الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اللہ اللہ الصابرین صبر کرن والے صحابہ سچ بولن والے صحابہ اللہ دے راستے چ خرچ کرن والے صحابہ راتاں نو جاگن والے صحابہ سجدے چ پہن والے صحابہ اللہ کے رون والے صحابہ اللہ پاک دیاں تعریفاں کرن والے صحابہ اور لوگوں شب زندہ دار صحابہ میرے نبی
دے تابیدار صحابہ، رب دی جنت دے سردار صحابہ، اللہ 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 اصحاب ستارے ہن آقا چن، تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں، اصحاب ستارے ہن آقا چن، تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں، اصحاب محمد دا گلشن صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد دا گلشن، تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں، اصحاب ستارے ہیں آقا چن، تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں، اللہ اللہ رب سونے جوڑ بنائے نے، رب سونے جوڑ بنائے نے، ٹھر ٹھر کے کول سلائے نے، سائیں نال ہے تو ہاں دامد فن، تو من نہ من کوئی ضرورت نہیں، اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکل آیا جی چوتھا، اللہ 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 میں کوشش کرنی ہے کہ تانوں 30 پارے سناواں کہو انشاءاللہ، کوشش یہی ہے، دیکھنے کی بنتا ہے، اللہ اللہ توجہ کرنا، پارا نکل آیا چوتھا، صحابہ کرام دی عظمت اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، توجہ کر کے بہنی ہے، میں گلاں تانوں بڑیاں جو سمجھداری دیاں تے جڑیاں گلاں تواڈے کام آنیاں او دسڑیاں نے، اے لئی تواڈی توجہ چاہیے، میں کیسٹا رٹ کے نہیں آندا او دی سن لئی نا، اللہ اللہ توجہ کرنا، اللہ پاک چوتھے پارے اندر فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اخوانا دا معنی کیے پلا، اخوانا دا معنی پائی پائی، اخوانا دا معنی کیے پائی پائی، اللہ اللہ توجہ کرنا، میں تو نے اخوانا دا معنی سمجھا کے جانا ہے، ہو سکتا ہے پورا جمعہ تو یاد نہ روے، لیکن اخوانہ دا معنی تسی یاد کرنا ہے، اے دے کلپ بھی بنانے نے، اے دے واٹس ایپ بھی بنانے نے، اے دا سٹیٹس بھی بنانا ہے، اے دے میسج بھی بنانے نے، ہو سکے دینا گلاں دے فلیکس بھی چھپوا لینے نے، اے گلاں بڑیاں قیمتی نے، اخوانہ صحابہ پسندر پائی بائی، آل رسول تے صحابہ پسندر پائی بائی، کیویں بائی بائی، حضرات دی وقار میں کمانگا، صدیق اور علی بائی بائی، فاروق اور علی بائی بائی، عثمان اور علی بائی بائی، معاویہ اور علی بائی بائی، اللہ اللہ میں قربان جاواں، میں ہج بھی کہانگا، اخوانا آپس اندر بائی بائی کیویں بلا، شادی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دیگے، خرچہ جناب عثمان پہ کر دینے، شادی علی المرتضیٰ دیگے، باراتی جناب عمر فاروق پہ بن دینے، شادی علی المرتضیٰ دیگے، گواہ صدیق اکبر پہ بن دینے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، اخوانا بھائی بھائی، اللہ اللہ میں ہی بھی کمانگا تاکہ تانوں کل یاد ہو جائے، حضرات دی وقار بھائی بھائی، بلا کی میں بھائی بھائی، ادھر میرا دیکھنا، نلہ صدیق دی بیٹی نبی دے گھر
نبی دی بیٹی علی دے گھر علی دی بیٹی عمر دے گھر عمر دی بیٹی نبی دے گھر نبی دی بیٹی عثمان دے گھر عثمان دے بیٹے دی بیٹی علی المرتضی دے بیٹے دے گھر کیویں بھلا حضرت عثمان دے بیٹے دا نام عاصم دے بیٹے دا نام عمر دی بیٹی دا نام عائشہ علی المرتضی دے بیٹے دا نام حسین دے بیٹے دا نام علی دے بیٹے دا نام عبداللہ دے بیٹے دا نام اسحاق عائشہ بنت عمر دی شادی وہ لوگو اسحاق بن عبداللہ دن ہوئی ہے بیٹی حضرت عثمان دے خاندان دیئے بیٹا علوی خاندان دائے دوما دا پسندر نکاح ہو گیا مانا کی نکل جائے خوانا آپ پسندر بھائی نہیں سمجھ آئی ایج سمجھ لو نا حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیٹی ہے او دا نام ہے میمونہ اگو میمونہ دی بیٹی ہے او دا نام ہے لیلا ادھرو جناب سیدنا حضرت علی المرتضی دے بیٹے نے نام ہے حسین سیدنا حضرت حسین دی شادی لیلا دنڑ ہوئی کے لیلا کون ہے اے جناب حضرت امیر معاویہ دی پانجی لگ دیئے ابو سفیان دی بیٹی لگ دیئے او مینوں کہہ لین دیو نا اوے بیٹی ابو سفیان دے خاندان دیئے بیٹا علوی خاندان دائے دوما دا پسندر نکاح ہو گیا مانا کی نکلیا اخوانا آپ پسندر بھائی نے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی چلو اند کر لینے پاکستان اندر کئی قوماں نے جٹ رہندے نے راجپوت رہندے نے رانے رہندے نے شیخ رہندے نے مختلف قوماں نے ہر قوم دیاں کو شاخاں نے ایک پاکستان اندر قومیں فرض کرو سی راجپوتاں دیاں 36 گوتھاں نے 36 جناب شاخاں نے حضرات دی وقار ایویں عرب اندر ایک خاندان ہے او دا نام خاندان قریش اگو قریش دیاں کئی گوتھاں نے قریش دیاں کئی شاخاں نے ایک شاخ دا نام ہے بنو ہاشم دے وچوں جناب علی المرتضی اور آمینہ دے در یتیم نے ایک شاخ دا نام ہے بنو تیم دے وچوں حضرت ابوبکر صدیق نے ایک شاخ دا نام ہے بنو عدی دے وچوں حضرت عمر نے ایک شاخ دا نام ہے بنو امیہ دے وچوں جناب عثمان نے جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ نے حضرات دی وقار انہاں ساریاں دا خاندان ایک انہاں ساریاں دی برادری ایک یہ سارے نفوس قدسیاں یہ سارے رب دی جنت دے چودھری انہاں ساریاں دا خاندان کوئی ہے مانا کی نکلیا اخوانا آپ پسندر بھائی نے نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا ہو رکھے چلنے حضرات دی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام صدیق اہل بیت خاندان اندر 7 بندیاں دا نام ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت خاندان دی اندر 17 بندیاں دا نام عمر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اندر 2 بندیاں دا نام عثمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اندر ایک بندے دا نام امیر معاویہ ہے حضرات دی وقار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دی خواتین اندر لوگوں 7 عورتاں دا نام یا 6 عورتاں دا نام عائشہ ہے کی پتہ لگا صحابہ نام رکھے اہل بیت والے اہل بیت نام رکھے صحابہ والے صحابہ نام رکھے امامہ والے امامہ نام رکھے کو جناب چلتا سلسلہ آیا جناب دنیا دی اندر آج لوکاں سانو کہہ دیتا اے بھابی نہیں مانتی آل رسول نو تے چلو میں اپنے متھے تے لگی کارک بھی لاندا چلا جاواں آؤ ہندوستان چلیے ہندوستان دے کالم نے نام انہاں دا سید نذیر حسین دہلوی حضرت حسین ابن علی دے نام تے نام ہے اہل حدیث عالم دین نے ایک ہور اہل حدیث عالم دین نے نام ہے سید نواب صدیق حسن خان حضرت حسن ابن علی دے نام تے نام ہے اہل حدیث عالم نے ایک ہور اہل حدیث عالم پاکستان دے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکوپری حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ
دے نام تے نام ہے تہاڈے علاقے دی شخصیت بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اصل نام انہاں دا علی محمد سمسام ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی دے نام تے نام ہے آؤ میں تانوں اپنے گھر اپنی فیملی دیکھ لے جاواں میرے تو وڈے بھائی نے انہاں دا نام حسین ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی دے نام تے نام ہے اس تو وڈے بھائی نے انہاں دا نام حسن ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی دے نام تے نام ہے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید دی والدہ ہے انہاں دا نام کی ہے نور فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی دے نام تے نام ہے وہ مدنی مسجد اندر آن والیا وہ فیصل آباد اندر آن والیا علم دیاں گلاں سن والیا نریاں ہیکاں نہ سن والیا نریاں جگتاں نہ سن والیا علم دیاں گلاں سن والیا میرے ویرا گل نوٹ کر لے اس دور دے نبی دے صحابی تو لگ کے اج دے وہابی تک اس دور دے صدیق تو لگ کے اج دی اہل حدیث تک اس دور دے عمر تو لگ کے اج دے بہادر تک اس دور دے عثمان تو لگ کے اج دی اہل قرآن تک اس دور دے علی تو لگ کے اج دے اصلی ولی تک کوئی دشمنی نہیں کوئی عداوت نہیں یہ سارے آپس اندر بھائی بھائی نے مانا کی بنیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اور کہاں یاد آئے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہو اور ویرو کوئی دشمنی نہیں پیار ہی پیار ہے محبت ہی محبت ہے الفت ہی الفت ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اصحابت اہل بیت دی الفت گوڑیے اصحابت اہل بیت دی الفت گوڑیے نفرت والے ساری گلی یاروں کوڑیے نفرت والی ساری گلی یاروں کوڑیے آپ تصدی بچ رشتے داریاں گوڑیاں نے آپ تصدی بچ رشتے داریاں گوڑیاں نے ایویں لوکی پاندے پھر دے دوریاں نے ساڈی نا سبنا دے نال الفت پوری ہے نفرت والے ساری گلی یاروں کوڑی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اخوانا فاصبحتم بنعمته اخوانا صحابات اہل بیت آپس اندر کینے بولو بھائی بھائی نے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکلایا پنجواں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحیم اللہ اللہ نے قربان جاواں صحابہ واسطے میرے نبی بھی اللہ پاک کو مغفرت منگتے نے لہذا پتہ لگا انبیاء صحابہ مغفور نے اللہ اللہ نے قربان جاواں اگلی آیت سنیے اللہ تے قرآن دا پارا نکلایا چھٹا پارا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اللہ اپنیاں نعمتاں پوریاں پیا کردا ہے کنہاں تے اللہ اپنیاں نعمتاں پوریاں کردا کنہ تے جنہ کول ایمان ہی پورا نہیں سی جے کول ایمان پورا نہ ہوئے او دے تے اللہ نعمت پوری کردا ہے ان کے پاس پورا ایمان تھا اسی لیے تو اللہ نے ان پر انعام بھی پورا کیا تھا
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار اللہ پاک دی کتاب دا 7واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا فاکتبنا مع الشاہدین اللہ 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 پاک دی کتاب دا پارا نکلایا 8واں آل بیت دی عظمت صحابہ کرام دی عظمت اندر فرمایا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ ایک گروہ ضلالت والا ایک گروہ حق والا ضلالت والا گروہ ابو جال دا ضلالت والا گروہ ابو لہب دا ضلالت والا گروہ تو شیبہ دا تے حق والا گروہ کنہ دا حق والا گروہ میرے پیغمبر تے میرے نبی دے یاراں دا حق والا گروہ صدیق اکبر دا صدیق حق ہے بولو صدیق صدیق حق ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں محبت دی گالیں ذکر کے ٹوٹل 30 حروف تہجی نے پر الف سردار دا نمبر پہلا ہے یہ خطبہ جمعہ نہیں تے میں تو انہوں کہندہ ہار اینڈ والا جملہ میرے نال بولو لیکن خطبہ جمعے تسی توجہ نال بس گل سنو اور میرا میسج پتے بن کے لے جاؤ ٹوٹل 30 حروف تہجی نے پر الف سردار دا نمبر پہلا ہے آسمان تو آیاں کئی چٹھیاں پر قرآن من ٹھار دا نمبر پہلا ہے سارے نبی ہیں لوگو شان والے شاہ ابرار دا نمبر پہلا ہے اصحاب نبی دے حق ہے نبر یار غار دا نمبر پہلا ہے یار غار دا نمبر پہلا ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ اللہ پاک دے کتاب دا پارا نکلایا 9واں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ قرآن مٹھا کی دے قرآن مٹھا کی دے اللہ جان دے تھوڑی جڑی آئیڈیل ہے نا آئیڈیل اے بھی ایڈی مٹھی نہیں ہوئے کوئی شے ایڈی مٹھی نہیں جتا رب دا قرآن مٹھا ہے صحابہ دی اہل بیت دا شان مٹھا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار کیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلا ربهم يتوکلون اللہ اللہ نے قربان جاواں قرآن پاک دا پارا نکلایا جے 10واں خالق کائنات دا قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ مدد آ رہیاں لقد فرشتے آ رہے آسمان تو فرشتے جنگی آلات پہن کے زمین تے صحابہ تے نال شانہ بشانہ کھڑے ہو رہے اللہ اللہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اللہ آسمان تو مدد پہ فرمان دے رہے اللہ آسمان تو میرے نبی دے یارام دا دبدبا پہ بدان دے رہے تیروب پہ بدان دے رہے میرے آقا فرمان دے رہے عمر اللہ پاک نے تنہیں نہ رو بدے دیتا ہے جڑی گلی ویچ پیر رکھ لینا ہے شیطان ڈر داؤ گلی چھڑ کے نس جاندہ ہے
اینا روب اللہ نے دیتا این عمر بدے اس مومن دی جڑا عمر دی قدر نو جاندا ہے اللہ سمجھ دے بے اس کملے نو جڑا عمر دی قدر گھٹاوندا ہے پوچھ قدر عمر دا سائیں کولو جڑا عمر نو سینے لاوندا ہے او جدوں تاریخ دا چشمہ لاتھ جاوے پھر عمر سمجھ وچ آوندا ہے جنا تاریخ دا چشمہ لا کے پراں کر قرآن پڑھیا کر صحابہ باد دے قرآن پڑھیا کر آل بیت واد دے تینوں تعارف قرآن کروائے گا صحابہ تے آل بیت دا اللہ دے قرآن دا 11واں پارہ ہے آل بیت دی عظمت دے اندر اللہ فرماندے نے فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلدوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت اللہ دے قرآن دا 12واں پارہ ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات اللہ دے قرآن دا 13واں پارہ ہے آل بیت دی عظمت آل رسول دی عظمت اندر فرمایا کل ہذہ سبیل ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کاش ٹائم کھلا سارا ہوئے اللہ کرے کو فیصلہ باب دے گھنٹہ گھر چوک اندر جلسہ کراوے سارا فیصلہ باد بلاوے تے میں پورے قرآن جو 30 پارے پڑھ کے سناواں تے ٹائم کھلا ہوئے ساری رات ہوئے بندہ رج رج کے صحابہ دی عظمت اندر قرآن پڑھے اللہ اللہ میں قربان جاواں ہر عیب دا ترجمہ تے تفسیر کردا ہوواں اللہ دے قرآن دا 14واں پارہ ہے صحابہ کرام دی عظمت دے اندر اللہ فرماتے نے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا فرمایا او لوگ جنہ لوگاں نے اللہ دی خاطر ہجرت کی دیئے اللہ دی خاطر اپنا گھر باہر چھڑ دیتا ہے جانتے جنا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تے میرے پیغمبر دی صاحبزادی انج کر کے نبی پاک دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے نے مکہ مکرمہ دا واقعہ ہے میرے نبی دے چند یار ہجرت کر کے جا رہے نے حبش دی طرف حضرت عثمان آئے میرے پیغمبر دی لخت جگر آئی تے سامنے میرے نبی اپنی تیروں اور اپنے دماد عثمان ہوئے کہ تے میرے نبی دیاں آنکھاں ڈل پئیاں میرے پیغمبر رون لگ پے میرے آقا فرماتے نے میرے یارو آپ پہلا جوڑائے دین اسلام اندر جنہ اللہ دے دین دی خاطر اپنا گھر چھڑے آئے ایک پہلے میاں بیوی نے جنہ نے اللہ پاک دے دین دی خاطر اپنا وطن چھڑ دیتا ہے سبحان اللہ واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں اللہ 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 جناب عثمان دی عظمت دا بھی ترانہ بولیے تے تاں گل بنے گی جو منگنا ہے رب کولو منگنا ہے بندہ کسی انسان کھیڈنا نہیں رج رج کے منگنا ہے رب کولو تے منگدیاں کدی بھی سنگنا نہیں حق سچ دی کرنی ہے گل یارو جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں فیصلہ باتیا او جگ رسدا عابد اور رس جاوے اسی سخی عثمان نو چھڑنا نہیں اسی سخی عثمان نو چھڑنا نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک دی کتاب دا پارہ نکلایا 15واں فرمایا کائنات دے لوگو وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا میرے نبی دے یار سجدے چ ڈگ کے رون والے نمازاں پڑھتے نے روندے نے سبحان دے نے سیدنا حضرت امام زین العابدین جدوں وضو کر کے تے اللہ پاک دی بارگاہ اندر کھڑے ہویا کرتے سن آپ دے چہرے دا رنگ بدل جاندا بدن کمبن لگ جاندا پوچھن والیاں پوچھیاں اے حسین دیا پترا دس تے صحیح نہ تو دیال رسول دا چشم و چراغ ہے جدوں وضو کرنا ہے تہاڈا رنگ بدل جاندا ہے جدوں نماز لئی کھڑے ہوندے ہو تے بدن کمبن لگ جاندا ہے حضرت امام زین العابدین فرماتے نے میں ڈرن لگ جانا میں اس گل تو کہ میں کڈی وڈی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا ہاں مجھے ڈر لگنے لگتا ہے مجھے میرے دل پہ یہ رعب طاری ہوتا ہے کہ میں کتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوں
سیدنا حضرت عمر ایک دن سورہ طور پہ پڑھتے نے، رو پہ، سسکیاں بج گئیاں، آنسو نکل لگ پہ، داڑھی تر ہو گئی۔ حضرت عمر ایک آیت کی وجہ تو بیمار ہو گئے۔ آیت کیڑی ہے؟ ان عذاب ربی کا لواقع، عمر ان قریب تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ سیدنا حضرت عمر تے قرآن دی اس اکو آیت دا اتنا اثر ہویا، آپ اتنا بیمار ہو گئے، لوگ پتہ لین آن لگ پہ، پتہ نہیں عمر نے بچنا بھی ہے کہ نہیں بچنا۔ صرف ایک ہے وہ قرآن پڑھ کے روندے نے، تے سانو قرآن ہوندا بھی نہیں، تے اسی پھر کہنے بھی وہ مومن نہیں۔ اینج تے نہیں کریدا یار، اینج تے نہیں کریدا۔ نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی وچ چند وال سفید حضرت ابوبکر نے ویکھے نا، عرض کردے نے سونیا بڈھے ہوندے جاندے ہو، سونیا تسی بڈھے ہوندے جاندے ہو، تہاڈی داڑھی وچ چٹے وال نے۔ تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر مینوں سورہ تکویر نے بڈھیاں کر چھڑیا ہے، مجھے قرآن کی سورہ تکویر نے پورا کر دیا ہے۔ اے انہاں دا حال سی تے ساڈا، اسی نماز پڑھی کدی نہیں، قرآن پڑھیا کدی نہیں، تے فتوے صحابہ تے، فتوے آل رسول تے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، اللہ تو ڈریا کرو، اللہ دے بندو توجہ رکھنا۔ خالق کائنات دے قرآن پاک دا پارا نکلایا 16واں، صحابہ دی عظمت ذکر ہو رہی ہے۔ فرمایا بلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکلایا 17واں، صحابہ کرام دی عظمت دے اندر فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ۔ اللہ دی قسمیں ایک ایک قید ہیرا جے، ایک ایک قید لکھاں من گڑ تو زیادہ مٹھی جے۔ میرے دامن اندر وقت نہیں لیکن میں تواڈے سامنے تشریح کردا جاواں۔ اللہ پاک دے کتاب دا پارا نکلایا 18واں، میرے نبی دی ایک بیوی دا ذکر آیا ہے۔ ایک کون ہے؟ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ کون نے بلا؟ انہاں دا نام سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ 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 ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرات دی وقار 18 برس دی عمر دی اندر ماں عائشہ صدیقہ اللہ دے قرآن دیاں کاریاں بڑیاں۔ 18 برس دی عمر دی اندر فیصلہ پا دیا، ماں میریوں ماں بہنوں تسی بھی گل پلے نال بن کے لے جایا جے، تسی بھی جمعے وچوں سبق لے کے جایا کرو۔ 18 برس دی عمر دی اندر اللہ دے قرآن دیاں مفسرہ، اللہ دے قرآن دیاں کاریاں، اللہ دے قرآن دیاں حافظہ ماں عائشہ 18 برس دی عمر دی اندر 2210 حدیثاں دیاں راویہ ماں عائشہ صدیقہ 18 برس دی عمر دی اندر ماں عائشہ نے امت کو مسئلہ دسیا۔ اللہ دے پیغمبر غیب نہیں جانتے۔ میری ماں عائشہ صدیقہ نے 18 برس کی عمر میں امت کی رہنمائی فرمائی۔ معراج کی رات میرے پیغمبر نے اللہ پاک کو فیس ٹو فیس نہیں دیکھا۔ 18 برس کی عمر دی اندر اللہ پاک نے ماں عائشہ دی برکت دے نال اس امت کو تیمم دی رخصت عطا فرما دیتی۔ وہ لوگوں 18 برس دی عمر دی اندر اللہ پاک نے ماں عائشہ کو اعزاز دیتا ہے۔ ایسے کتاب مبین دیاں 18 تا اللہ پاک نے ماں عائشہ دی برات اندر نازل کر دیتیاں۔ اور میں تے کہا کرنا آج میری ماں بہن دے سر تے دوپٹہ کاٹن دا، سر تے دوپٹہ پلچی دا، سر تے دوپٹہ فیصلہ آباد دی ٹیکسٹائل ملدا، لیکن ماں عائشہ دی عظمت تو صدقے جاواں جے سر تے اللہ پاک نے دوپٹہ بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے۔
اللہ اللہ میں قربان جاوا، اللہ اللہ اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے او طاہرہ مطہرہ منزہ دی سے، او طاہرہ مطہرہ منزہ دی سے، او حبیبہ حبیب خدا دی سے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، رہا مسئلہ ان لوگوں کی باتوں کا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ الزام لگاتے ہیں معاذ اللہ، اور سیدھے سادے لوگوں کو یہ برگلاتے ہیں، لو جی 6-7 سال دی عمر اندر نکاح ہو گیا، 9 سال دی عمر کے اندر رخصتی ہو گئی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جناب جو عورت ہے، اصل میں بات یہ ہے ہر محلے اور ہر ملک دے اپنے اپنے موسمی معاملات ہوندے نے، بعض ملک ایسے ہوندے نے کہ جتھوں دے موسمی حالات جڑے نے وہ اس قدر گرم نہیں ہوندے، اور بعض جگہ تے حرارت موسم دی اتنی زیادہ ہوندی ہے کہ وہ عورتیں جو بالکل ایام مخصوصہ سے بالکل بری ہو چکی ہیں ان کی طلاق کا مسئلہ بیان کیا، آگے فرمایا واللائی لم یحد، وہ خواتین کہ جنہیں ابھی مخصوص ایام آنے ہی شروع نہیں ہوئے ان کی طلاق کا مسئلہ ذکر کر دیا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، طلاق کدوں دیے جدو نکاح ہوئے، جن نکاح ہی نہیں تے طلاق نہیں تے نکاح کدوں شریعت کہہ رہی ہے؟ جو عورت ابھی ایام بلوغت تک پہنچی ہی نہیں، شریعت تو اس کی طلاق کا مسئلہ بیان کر رہی ہے، تو نکاح پیڑا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سورہ نساء کھولیے، سورہ نساء اندر اللہ پاک نے یتیم بچیاں دے معاملات دا ذکر کیتا، اور اللہ پاک نے فرمایا کسی یتیم بچی سے اس کا ولی اس لیے شادی نہ کر لے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے، اس کے پاس حسن زیادہ ہے، شادی کر لینی۔ پرانے دور اندر نا یہ رواج چلتا سی، باپ فوت ہو جاندہ کوئی بچی یتیم ہوتا کوئی متولی بندا، ہوتا کوئی ولی بندا، اور اگر وہ دا نکاح ہو سکتا ہوندا تے انہوں بغیر حق مہر دین تو نہ تے یتیم بچی نہ نکاح کر دیندا۔ اللہ پاک نے سورہ نساء اندر مسئلہ بیان کیتا، فرمایا کسے یتیم بچی نال اگر نکاح کرنا ہے انہوں حق مہر پورا دیا کرو یتیم بچی نال۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یتامت کا حکم کب تک ہوتا ہے؟ سنن ابی داؤد کھولیے، میرے پیغمبر نے فرمایا لا یتما بعد احتلام، جب تک بلوغت سے پہلے پہلے یتیمی ہے، جدو عورت یا مرد ایام بلوغت میں پہنچ جان پھر یتیمی دا حکم نہیں رہندا۔ اور جناب طبرانی کبیر اندر حسن سند نہ روایت موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جب مرد جب لڑکا ایام بلوغت کا پہنچ جائے اور جب عورت ایام بلوغت کا پہنچ جائے تو پھر ان پر یتیمی کا حکم نہیں رہتا۔ ایتھے شریعت یتیم بچی نہ نکاح دا کہہ رہی ہے تے یتیم ہندی ادو تک کہ جدو تک وہ روے بلوغت تو پہلے پہلے۔ حضرت جی وقار یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اور اعتراض ہے تو اس کے بھی بے شمار جواب ہیں، لیکن اب وقت میرے پاس کم ہے۔ مشکات المصابی دی اینڈ تے جاؤ، اوتھے اسماء و رجال دا ذکر لکھیا ہے، ایک صحابی ایک راوی دا ذکر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دا لکھیا ہے انہاں دی حالات اندر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے باپ تو صرف 12 سال چھوٹے سن، اپنے باپ سے صرف 12 سال چھوٹے تھے۔ اب آپ حساب لگائیں کہ ان کے باپ کی شادی، والدہ کو شادی کب ہوئی ہوگی؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ انہاں واسطے مسئلہ ہے کہ جنہاں نے پڑھیا نہیں دین، جڑے شریعت دے نیڑے نہیں آئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی قرآن و حدیث نوں جانن والے لوگ آؤ، پر اے آن والے بندیاں نوں تسی گمراہ نہیں کر سکدے، تسی جدیاں گلاں وچ نہیں ورگلا سکدے۔ اللہ دے فضل نال انہاں لوگاں دے کول بیٹھن والے نے جڑے تڑیاں بڑیاں لا کے جمعہ نہیں پڑھاندے، جڑے جناب کلیاں گلاں باتاں سنا کے ایکا لا کے جمعہ نہیں سناندے، اے لوگاں دے پلے پان والے لوگ نے۔ اللہ دے فضل
فضل و کرم دے نال اس واسطے حضرات ذی وقار کسے پاسوں بھی کوئی بندہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے کو گل کرے نا آیا کرو بیٹھیا کرو سمجھیا کرو سنیا کرو سنا کرو تاڑیاں غلط فہمیاں دور کر دیتیاں جان گیاں ماں عائشہ صدیقہ او کی شان دساں امی عائشہ دا جد شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اے تے بیٹی پاک صدیق دیئے اے تے شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار 19واں پارا واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ 21واں پارا النبی أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں دا تذکرہ وَأَزْوَاجُهُ اللہ دے قرآن دا 22واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر اج تواڈے 4-5 منٹ زیادہ میں لواں گا تے تسی گھڑی وال نہیں ویکھنا تسی میرے وال ویکھنا ہے اس واسطے کہ گھڑی میں بھی بنی ہوئی ہے اللہ اللہ توجہ میرے وال رکھنی ہے اللہ دے قرآن دا 22واں پارا آل بیت دی عظمت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار 23واں پارا نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دے اندر الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ 24واں پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ 25واں پارا وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولہا 26واں پارا اللہ پاک دی پاک لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ 27واں پارا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی یہ ایت اندر اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ تو پہلے پہلے جڑے ایمان لے کے آئے جنہ پہلے پہلے مال خرچ کیتا جنہ پہلے پہلے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا اولئک اعظم درجۃ انہاں دا درجہ اونچا ہے تے جڑے بعد اندر ایمان لے کے آئے نے انہوں بھی جناب انہاں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا تے قتال کیتا پہلے والیاں میں جناب صدیق آ گئے پہلے والیاں میں جناب عمر آ گئے پہلے والیاں میں جناب عثمان علی آ گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین تے بعد والیاں میں حضرت امیر معاویہ آ گئے بعد والیاں میں ابو سفیان آ گئے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرت ذی وقار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے بڑی بڑی باتیں آپ نے سن رکھی ہیں بڑی بڑی باتیں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن میرے پیغمبر دیاں حدیثاں میں سنیا کرو نا میرے پیغمبر نے 7-8 دعاواں ایک نہیں وہ کملی والا تے ایک دعا دے تے بیڑا پار ہو جاندا ہے میرے پیغمبر نے 7-8 دعاواں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دتیاں تے رہ گئی گل حضرت امیر معاویہ دے لوگ کہندے نے وہ فیعہ باغیہ تھا فیعہ باغیہ بھائی یارو حضرت امیر معاویہ دے بارے تانوں فیعہ باغیہ والی حدیث دے لفظ یاد نے وہ لفظ یاد کوئی نہیں قربان جاواں میرے نبی نے ایک جگہ تیج دی الفاظ بولے نے فرمایا فیعتین عظیمتین فیعتین عظیمتین اے بھی لفظ حضرت امیر معاویہ دے بارے نے اے بھی لفظ جناب علی المرتضیٰ دی جماعت دے بارے نے میرے آقا فرما
فرماتے ہیں فئتین عظیمتین من المسلمین. ادھر حضرت علی المرتضیٰ تے انہاں دے ساتھی، ادھر حضرت امیر معاویہ تے انہاں دے ساتھی. تے میرا دل کردا میں درمیان اندر کھلو کے پڑھا فئتین عظیمتین عظیمتین من المسلمین من المسلمین. اے بھی مسلمان ہے، اے بھی مسلمان ہے. میرے پیغمبر نے خود اپنی زبان تو ارشاد فرما دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں. اور خود حضرت علی المرتضیٰ دا قول نہج البلاغہ دے وچ موجود ہے. نہج البلاغہ کتاب اس وقت بھی میری لائبریری وچ پئی ہوئی ہے، کوئی دیکھنا چاہتے میں وکھا سکنا وا. حضرت علی المرتضیٰ نے خط لکھیا اور جناب مختلف علاقیاں وچوں خط پہنچایا. حضرت لکھدے نے ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحد. لوگوں میرا اور امیر معاویہ کا رب بھی ایک ہے، میرا اور امیر معاویہ کا نبی بھی ایک ہے، ہمارا دین اور دین کی دعوت دینا بھی ایک ہے. ہمارا جو اختلاف ہے وہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑ گئے. میں یار تو ہموں پوچھنا ماں جدو نبی ایک ہوئے، جدو رب ایک ہوئے، جدو دین ایک ہوئے تے پھر آپس اندر بندہ پائی پائی نہیں بندا تے اور کی بندا ہے. رہ گئیاں لڑائیاں تے جھگڑے، لڑائیاں جھگڑے کتھے نہیں ہوندے، اختلافات کتھے نہیں ہوندے. اختلافات دا معنی ہی نہیں کہ سی جناب انہاں دے اختلافات نوں لے کے آج ملک اندر تفرقہ بازی پھیلاندے پھریے. تفرقہ بازی بند کرو، اس ملک میں اتحاد دی ضرورت ہے. قوم دے سامنے صحابہ والے بیعت دیو کسے رکھیا کرو جنہاں دے اندر اتفاق و اتحاد دیاں گلاں ہوون، جنہاں دے اندر پیار دیاں گلاں ہوون. اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے اعتراضات کے میں نے چند جواب دیے، لیکن اس کا معنی کوئی یہ نہ نکال رہے کہ میں حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی سے افضل سمجھتا ہوں. نہیں 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 نہیں، حضرت امیر معاویہ نالوں علی المرتضیٰ افضل نے، علی المرتضیٰ اعلیٰ نے. علی المرتضیٰ دا شان زیادہ ہے. میرے شیر خدا دا رتبہ بلند ہے، میرے شیر خدا دی عظمت اونچی ہے، میرے شیر خدا دا سٹیٹس اونچا ہے. اللہ اللہ نے قربان جاواں. لیکن قرآن کہتا کل وعد اللہ الحسنی، ہم نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ دے قرآن دا 28واں پارا قد سمی اللہ قول اللہ تے تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ. اللہ تے قرآن دا 19واں پارا جناب 29واں پارا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. اللہ تے قرآن دا 30واں پارا عبسا عبسا وتولا عبسا وتولا عبسا وتولا. سب عظمت والے صحابہ بھی اہل بیت وے. میرا پیغام سنو آخری گل مک گئی. پہاڑیاں دے کولوں میں دور نہ تو جا، نیڑے بہ کے سن ساڈے دل دی صدا. حسن و حسین ساڈے دل دی ہے جا، قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا. صحابی رسول ساڈے دل دی ہے جا، قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا. صدیق تے فاروق ساڈی اکھیاں دے تارے نے، حیدر عثمان سانو جان تو ہی پیارے نے. معاویہ دے شان نو تو میں نہ گٹا، قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا. علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے، انہاں دی او شان وچ رب دا قرآن ہے. پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ، قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا. خالق کائنات دا قرآن ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وآخر دعوانا